وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریت کسی بستی میں من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا. ڈرانے والے سے مراد نبی رسول اس قوم کا. ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی کوئی نہ کوئی رسول کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے. السلام وبرکاتہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا الا قال مترفوها مگر کہا اس بستی کے مالدار لوگوں نے. مترف سے مراد وہ لوگ جن کو بڑی نعمتیں دی گئی ہیں. مگر اس بستی کے مالدار لوگوں نے کہا, اس بستی کے نعمتوں میں لذتوں میں مگن لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے کافروں میں سے دو گروہ, ایک مالدار سردار قسم کے کافر لوگ جو دین اسلام کو روکنے میں دین اسلام کی مخالفت میں نبیوں کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں ان کا, اور ایک ان غریب کافروں کا جو ان مالدار لوگوں کے پیچھے لگ کر اندھا دھند ان کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے. پیچھے ہم نے ان کا ذکر پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ واضح فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مخالفت میں پیش قریش کے سردار ہیں. تو ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہر بستی میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا, کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا, تو اس بستی کے مالدار لوگوں نے ہی ان رسولوں سے اول مخالفت کی.
اور اس بستی کے مالدار لوگوں نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے کیا کہا کہ ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالداروں کے علاوہ اور کوئی کافر تھے ہی نہیں، پرانی تمام بستیوں میں اور بھی تھے، لیکن جن لوگوں نے اول مخالفت کی، جنہوں نے شروع میں مخالفت کی، یا جو مخالفت میں پیش تھے، جو بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے، وہ مراد ہیں۔ تو باقی جو دیگر کافر ہیں، جو غریب تھے، پیچھے لگنے والے، وہ بھی مخالفت کرتے تھے، لیکن اس مخالفت میں پیش شروع میں مخالفت کرنے والے اور نبیوں کے خلاف محاذ آرائی کرنے والے اور اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرنے والے، خود بھی روکنے والے، دوسروں کو بھی روکنے والے، وہ مالدار نعمتوں میں مگن لوگ تھے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کے مخالفین جو قریش کے سردار ہیں زیادہ، تو یہ کوئی آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہمیشہ نبیوں کے مخالف لوگ پہل اس میں مالدار لوگ، نعمتوں والے لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ہونا اس کے الٹ چاہیے۔ جس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں تو اس کو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اس کو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتے ہوئے اللہ کی بات ماننی چاہیے، لیکن جو مالدار لوگ ہیں، نعمتوں والے لوگ ہیں، وہی سب سے زیادہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یہ جو مالدار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے نبیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ ہیں مالوں میں بھی اور اولادوں میں بھی، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والے۔ مالدار لوگوں کو جب ان کے نبیوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے سرداروں سے کہتے، اور پچھلے تمام انبیاء اور رسول نے بھی اپنے ساتھ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، اللہ کے راستے سے روکنے والے مالداروں سے کہا کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کا عذاب کہاں سے آئے گا، آخرت میں ہم جہنم میں کیوں جائیں گے، جب دنیا میں ہمارے پاس اتنا مال ہے اور اتنی اولاد ہے، ہم تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بالفرض آخرت ہوئی بھی تو پھر ہمیں آخرت میں بھی مال اور اولاد دیا جائے گا، آخرت میں ہمیں عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اگر ہمیں عذاب ملنا ہوتا ہمیں دنیا میں ملتا، دنیا میں ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہی نہیں، اور اگر آخرت ہو بھی گئی بالفرض تو دنیا میں بھی ہمارے پاس مال اور اولاد ہے، آخرت میں بھی ہوگی، ہم آخرت میں بھی تم سے پیچھے نہیں ہوں گے، تم سے آگے ہی ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ انہوں نے کہا، ان مالدار لوگوں نے، نعمتیں ان پر سب سے زیادہ ہیں، ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت اقتدار موجود ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر، شرک، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کو غصہ دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مذاق اڑاتے ہوئے کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، اگر آخرت ہوئی بھی وہاں ہمارے پاس بھی بہت مال ہوگا، وہاں بھی ہمارے پاس اولادیں ہوں گی، وہاں بھی ہمارے ساتھ بہت سارے مددگار ہوں گے، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ قرآن کریم اللہ نے ایسے لوگوں کا کئی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، سورہ مریم ہے، سورہ مریم آیت نمبر 77۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افرأیت، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، کفر بآیاتنا، جو ہمارے آیتوں کا انکار کرتا ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کیا کہتا ہے آگے سے، البتہ میں دیا جاؤں گا مال بھی اور اولاد بھی۔ ہماری آیتوں کا منکر ہے دنیا کے اندر، ہمارے ساتھ کفر کرتا ہے، آپ کو نہیں مانتا، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد دیا جائے گا۔ ایک شخص نے، جو کافروں کا سردار تھا، مالدار شخص تھا، اسلام سے پہلے مسلمانوں میں سے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، دور جاہلیت میں کسی کافروں کے سردار نے کسی مسلمان سے کوئی قرض لیا دور جاہلیت میں۔ اب جب اسلام آیا، کئی سال گزر گیا، اب اس نے قرض واپس کرنا تھا، اب وہ جس کا قرض تھا، جو قرض کا تقاضا کرتا تھا، وہ مسلمان ہو گئے،
تو انہوں نے اس سردار سے کہا کہ میرا مال تم نے قرض دیا ہوا واپس کر دو۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں تو واپس نہیں کروں گا، تم تو بے دین ہو گئے ہو، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو، تمہیں واپس نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں مال چاہیے، تم کہتے ہو آخرت ہوگی، ہم تو آخرت کو مانتے ہی نہیں، تم کہتے ہو آخرت بھی ہوگی، قیامت بھی ہوگی، تم مجھ سے قیامت کے دن نہیں مال لے لینا، میرے پاس قیامت کے دن بھی بڑا مال ہوگا، بڑی اولادیں ہوں گی، تم مجھ سے قیامت کے دن ہی مال لے لینا۔ مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا میں تمہیں تمہارا قرض نہیں واپس کرنے والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اطلع الغیب، یہ اتنے بڑے بڑے بول رہا ہے یہ شخص کہ جی مجھے آخرت میں بھی بڑا مال ملے گا، بڑی اولاد ملے گی، کیا اس نے غیب پر جھانک لیا ہے؟ کیا اس کو غیب کا پتہ لگ گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی اسے نوازنا ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے اسے ہی نوازنا ہے، اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے، کوئی گارنٹی لے لی ہے اللہ سے؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہہ رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، چھوٹا کلمہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی میرے پاس بہت مال ہے، آخرت میں بھی بڑا مال ہوگا اگر آخرت ہوگی۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، یہ کلمہ بڑا خطرناک کلمہ ہے، ہم یہ کلمہ لکھ لیں گے اس کے نامہ اعمال میں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اس کو اس کی سزا دیں گے اس کلمے کی، یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے۔ بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں، کہنے کو ایک کلمہ ہوتا ہے، وہ ایک کلمہ انسان کو جہنم میں 70 سال کی وادی میں 70 سال کی گہرائی میں گرا دیتا ہے۔ ایک کلمہ بعض دفعہ انسان اس طرح کا مذاق اڑاتا ہے اللہ کی کسی بات کا، نبی کی کسی بات کا، کہ وہ ایک کلمہ جو ہے وہ انسان کی تباہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لکھ لیں گے جو وہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی اس نے ہلکی بات نہیں کی، اس نے مذاق اڑایا ہے، ہم لکھ لیں گے اس کی اس بات کو۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم لمبا کر دیں گے اس کے لیے عذاب لمبا کرنا، اس کو قیامت کے دن بہت لمبا قسم کا عذاب دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو وہ کہتا ہے اس کے ہم وارث ہیں، وہ جس مال اور اولاد کی بات کرتا ہے وہ تو ہم اس کے وارث ہیں، ہم نے دیا ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ تو ہمارے پاس اکیلا آئے گا، جس طرح دنیا میں اکیلا ننگا، بغیر پاؤں میں کوئی جوتی نہیں ہے، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، ختنہ نہیں ہے، ہمارے پاس بھی اسی طرح ہی آئے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہمارے پاس اسی طرح اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ دنیا میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کون انسان پیسے لے کے آتا ہے ہاتھوں میں؟ کون انسان دنیا کے اندر جو ہے وہ لاؤ لشکر، اپنے ساتھی، اپنی اولادیں لے کر آتا ہے، اپنے مددگار لے کر آتا ہے؟ کون دولت کے انبار لاتا ہے؟ کوئی نہیں لاتا۔ تو آخرت میں بھی تمام لوگ اللہ کے حضور اسی طرح پیش ہوں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جو وہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد، وہ تو اس کا ہم وارث ہیں، قیامت کے دن ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ذکر کیا کہ سورہ مؤمنون میں آیت نمبر 55، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا گمان کرتے ہیں یہ لوگ، یہ جو ہم انہیں مدد دیتے ہیں مال اور بیٹوں سے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو بعض دفعہ مال بھی دے دیتے ہیں، بیٹے بھی دے دیتے ہیں، انہی میں مگن رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا یہ جو مالدار لوگ ہیں دنیا کے اندر اور اپنے مال کی بنا پر اللہ کے شکر گزاری کرنے کی بجائے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال اور بیٹے دیے ہیں، ہم نے ان کی بڑی مدد کر دی ہے، ہم نے بڑا ان پر احسان کر دیا ہے؟ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ کیا گمان کرتے ہیں یہ جو ہم زیادہ دے رہے ہیں انہیں مال اور بیٹے، نسارع لہم فی الخیرات، کیا ہم انہیں نیکیاں، ہم ان سے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں بہت زیادہ بھلائیاں دے رہے ہیں؟ یہ مال اور اولاد کیا ان کے لیے بھلائی ہے؟ بل لا یشعرون، بلکہ وہ انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو انہیں مال اور بیٹے ملے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، یہ بھی اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ بھی ان کے لیے وبالی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے یہ مال بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر۔ جس مال کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال نعمت نہیں ہوتا۔ جس مال کی شکر گزاری نہ کی جائے، جس اللہ کی نعمت ملنے پر اللہ کی توحید اور اللہ کی باتیں نہ مانی جائیں، تو وہ پھر اللہ کی نعمتیں انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، وہ نعمت نہیں رہتی، وہ تو عذاب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ جس کو ہم دنیا میں مال دے رہے ہیں اور وہ مال کا حق ادا نہیں کر رہا، ہم اس کو کوئی نیکیاں نہیں دے رہے، ہم اس سے کوئی بہت خیر نہیں کر رہے، انہیں شعور نہیں ہے۔
ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، سورہ توبہ آیت نمبر 55، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں، آپ ان کے مالوں اور ان کی اولاد پر آپ اس پہ تعجب نہ کریں، آپ رشک سے ان کو نہ دیکھیں کہ جی ان کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، آپ کو ان کی مال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتے ہیں اللہ عذاب دیں انہیں ان کی وجہ سے، بہا سے مراد اس مال اور اولاد کی وجہ سے، اللہ انہیں عذاب دے ان کی وجہ سے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یہ دنیا کی زندگی میں مال اور اولادیں اور ان کے لاؤ لشکر، ان کے اعوان و انصار، یہ ان کے لیے مددگار کی بجائے یہ ان کے لیے دنیا میں ہی عذاب بن جائے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، یہ اسی مال اور اولاد میں اتنے مگن ہو جائیں کہ ان کو اللہ کی یاد کی بھی فرصت نہ ملے، ان کو کبھی غور کرنا بھی، اپنا بھلا سوچنا بھی یاد نہ رہے، یہ مال اور اولاد میں اور ان نعمتوں میں اتنے مگن رہیں کہ اسی طرح مگن رہتے رہتے غفلت میں ہی دنیا سے چلے جائیں، جب دنیا میں غفلت کی اور فوت ہو گئے تو پھر دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ تو یہ مال اور اولاد ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے اور جو بخل کرتے ہیں، اس مال کا حق ادا نہیں کرتے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، وہ اس بخل کرنے کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، یہ بہتر نہیں ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے جو لوگ مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں تمام آیات میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مال کا حق ادا نہیں کرتے، ورنہ صرف کسی کے پاس مال ہونا یہ قابل مذمت نہیں ہے، اصل میں مال ہو اور انسان اس مال کا حق ادا نہ کرے، انسان اللہ کی شکر گزاری نہ کرے، یہ چیز قابل مذمت ہے۔ آپ ہرگز ان لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا، جو اللہ کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں، آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بخل کرنا، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ جو بخل کر رہے ہیں، جس مال کو آگے نہیں دے رہے، یہی مال ان کے لیے قیامت کے دن توق بنا دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ دنیا کے اندر جس کے پاس مال ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، اور جب میرے پاس دنیا میں مال ہے آخرت میں بھی ہوگا، نہیں، یہ دنیا کے اندر اللہ نے کوئی انعام کیا ہے تو انسان کی یہ آزمائش ہے، اور انسان کو اس آزمائش کا اور اس امتحان میں پورا اگر اترے گا تو فائدہ ہے، ورنہ یہ نقصان ہی نقصان ہے، ورنہ یہ عذاب ہی عذاب ہے۔ فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے یہ جو تمہارے پاس مال ہے اس مال پہ فخر نہ کرو، ان ربی یبسط الرزق، بے شک میرا رب پھیلا دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہاں محذوف ہے، اصل عبارت ہے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لمن یشاء۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو مال اللہ کی طرف سے کسی کو ملا اور کسی کو نہیں ملا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانے۔ جس کو مال مل گیا اللہ کی مشیت سے ملا، جس کو نہیں ملا اس کو بھی اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ نے اس کو مال نہیں دیا، اللہ کی مشیت کسی کے بارے میں ہوئی، کسی کو اللہ نے دے کر آزمایا، کسی کے بارے میں اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت یہ ہوئی اللہ نے لے کر آزمایا، یہ تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی دین ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ اسی مال کے دینے کو اللہ کی نعمت سمجھ لیتے ہیں، اور جن کے پاس مال نہیں ہے سمجھتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہے۔ یہی بات جو ہے وہ کافروں کے سردار مسلمانوں سے کہتے تھے، اگر تم اللہ کے اتنے ہی قریب ہو تو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس نعمتیں کیوں نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر یہ مال و دولت اللہ کی نعمتیں ہوتی تو اللہ کے تمام انبیاء اور رسول دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہوتے، اگر یہ ہر لحاظ سے اللہ کی نعمت ہوتی، اور اگر یہ غربت جو ہے یہ ہر لحاظ سے اللہ کی سزا ہوتی تو سارے کافر، سارے مشرک جو ہیں وہ سب سے غریب ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دنیا کے اندر اس کے الٹ بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ مال کسی کے پاس ہونا، کسی کے پاس مال نہ ہونا، یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، اللہ کی ایک حکمت ہے، دونوں آزمائش ہیں۔
مال کا ہونا، نعمتوں کا ہونا یہ بھی آزمائش ہے، اور مال کا نہ ہونا یہ بھی آزمائش ہے۔ میرا رب پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اور نہیں ہے تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولادیں وہ جو قریب کر دیں تمہیں ہمارے نزدیک، زلفیٰ قرب میں۔ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہم سے قریب نہیں کرتی، اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ہم سے قریب نہیں کرتی۔ تمہارے پاس مالوں کا ہونا، تمہارے پاس اولادوں کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم اللہ کے بڑے قریب ہو۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سوائے اس شخص کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اس کے پاس مال ہو، اولاد ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ وہ شخص اللہ کے قریب ہے جو مومن ہے، جو نیک عمل کرنے والا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے۔ جو ایمان نہیں لاتا، جو نیک عمل نہیں کرتا، چاہے اس کے پاس دنیا کے اندر کروڑوں ہے، اربوں ہے، کھربوں ہے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں نہیں ہیں جو تمہیں اللہ کے نزدیک کر دیں، جو تمہیں ہمارے نزدیک کر دیں، مگر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو بدلہ ملے گا ڈبل ٹرپل۔ جزاء بدلہ، الضعف کئی گنا، ضعف کہتے ہیں کئی گنا کو۔ یہی لوگ ہیں، کون سے؟ یہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والے لوگ اللہ کے قریب ہیں، مالدار لوگ اللہ کے قریب نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ایمان والوں کے پاس، نیک عمل کرنے والوں کے پاس مال ہے اور وہ مال کا حق ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہیں۔ لیکن جس کے پاس مال ہے اور اولادیں ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہے، نیک عمل نہیں کرتا، وہ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہے، مال ہو یا نہ ہو۔ جو یہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، چاہے اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو کئی گنا بدلہ ملے گا ان کی نیکی کرنے کا۔ بما عملوا، اس لیے جو انہوں نے عمل کیے۔ وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ غرفات، غرفہ کی جمع غرفات، غرفہ کہتے ہیں بالا خانہ، یعنی جنت کے اندر عالی شان محلات، جو بالا خانے ہوں گے، جو اونچے اونچے ہوں گے، تو وہ بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ کون لوگ؟ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے۔ تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے دنیا کے اندر کہ انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس مال ہے اور اولاد ہے، اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے۔ اللہ مال اور اولاد سے راضی نہیں ہوتے، اللہ ایمان اور عمل صالح سے راضی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کے سب سے قریب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا وجیح ہے، کون گورا ہے، کون کس کا رنگ سرخ ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کس کے پاس کتنا مال ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتے ہیں۔ کوئی شخص سیاہ رنگ کا ہے دنیا کے اندر لیکن اس کا دل جو ہے وہ سفید ہے، اس کا دل جو ہے وہ بڑا خلوص سے بھرا ہوا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کو وہ بڑا محبوب ہے۔ اللہ ہمارے رنگ نہیں دیکھتے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے مال دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے دل اور ہمارے اعمال دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مالوں کی اہمیت نہیں، اللہ کے نزدیک ایمان، عمل صالح، تقوی کی اہمیت ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 53، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، تاکہ یہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کر دیا۔ اللہ نے آزمایا، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ کسی کو اللہ نے مال دے دیا اور وہ ایمان نہیں لایا،
کسی کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن اللہ نے اس کو ایمان جیسی دولت دے دی۔ اب کافر جو ہیں ان کے پاس مال ہوتا، کافروں کے سردار، اور اکثر مسلمان جو ہوئے زیادہ تر وہ غریب لوگ تھے۔ اب کافروں کے سردار کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت ذرا پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آزمائش کی بعض کے ساتھ، تاکہ کہیں، کون کہیں؟ کافروں کے سردار کہیں۔ کن کے بارے میں؟ غریب مسلمانوں کے بارے میں۔ کافروں کے مالدار سردار کہیں، کیا کہیں؟ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہی غریب لوگ ہیں اللہ نے ہمیں چھوڑ کر ان پر احسان کر دیا ہے؟ کیا یہ ہم سے بڑھ گئے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اتنے مالدار ہیں، ہم تو اتنے اقتدار والے ہیں، یہ غریب اور یہ ٹٹ پونجی ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم سے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ان پر اللہ کا ہم سے زیادہ احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو جاننے والے نہیں؟ اللہ نے انہی غریبوں کو چن لیا ہے، اللہ نے انہی غریبوں پر احسان فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ شکر گزار ہیں۔ اللہ نے جو انہیں دیا ہے یہ شکر گزار ہیں۔ کیا اللہ کو اپنے شکر گزاروں کا علم نہیں؟ اللہ شکر گزاروں پر احسان کرتے ہیں۔ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ جتنا دنیا کے اندر مالدار ہو لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ ان لوگوں کی کیا فضیلت ہے ان غریبوں کی؟ ذرا اگلی آیت میں پڑھیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس یہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، غریب لوگ، یہاں غریبوں کا اور امیروں کا تقابل ہو رہا ہے، امیر کافر ہیں اور غریب مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جب آپ کے پاس یہ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے غریب لوگ آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ انہیں سلام کہیں، انہیں سلام کہیں، اور کیا کہیں؟ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر دیا ہے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے رحمت کو واجب کر دیا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالت، تم میں سے اگر کوئی جہالت میں غلطی بھی کر بیٹھے گا، ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کر لے گا اور اصلاح کر لے گا، فانہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ اللہ کے نزدیک مال کے ہونے نہ ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اصل اہمیت ایمان، عمل صالح اور تقوی کی ہے۔ چلیں باقی اذان کے بعد انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ ہمارے مال اور ہماری اولادیں یہ ہمیں اللہ سے قریب نہیں کرتی، اللہ سے قریب انسانوں کو، انسانوں کا ایمان اور انسانوں کے نیک اعمال اور انسان کا تقوی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور جو بندہ مومن ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، متقی ہو، یہی لوگ ہیں ان کے لیے کئی گنا زیادہ بدلہ ہوگا اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا، اور وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بالا خانوں میں امن سے ہوں گے، جنت کے بلند و بالا محلات، اس کے اندر وہ عیش و عشرت سے رہیں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، جنت میں ایسے اونچے اونچے محلات ہیں، غرف کہتے ہیں اونچے محلات کو، جنت میں ایسے بلند محلات ہیں، ترا ظہورها من بطونها، جن کے باہر ان کے اندر سے دیکھا جا سکتا ہے، وبطونها من ظہورها، اور ان کا اندر کا حصہ ان کے باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ فقال اعرابی، تو ایک بدو نے کہا، لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اتنے زبردست قسم کے محلات، اتنے بلند و بالا محلات، یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن اطاب الکلام، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرتا ہے۔ ہم لوگ بعض دفعہ اچھی بات کرنے کو اہمیت نہیں دیتے، بعض دفعہ بد کلامی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، سختی سے بات کرتے ہیں۔ اچھے طریقے سے کسی سے بات کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ کسی سے بشاشت کے ساتھ مل لینا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ چہرے کے ساتھ ملو۔ ایک بندہ مہمان آئے دور سے، تو آگے سے میزبان اس کو دیکھ کر تیوری چڑھ جائے کہ یہ کیوں آ گیا، کسی کام سے آیا ہے تو آگے بندہ منہ بسور لے، تو یہ چیزیں بد اخلاقی میں آتی ہیں۔ ایک بندہ کسی سے کشادہ چہرے سے ملتا ہے، مسکراتے چہرے سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسکراتے رہتے تھے،
یہ آپ کی سنت مبارکہ تھی، ہنستے نہیں تھے آپ. ہنسنا اس میں غفلت پر دلالت کرتا ہے، ایک انسان بے فکر ہے، لیکن مسکرانا یہ انسان کی خوش اخلاقی پر دلالت کرتا ہے. لمن اطاب الکلام، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرتا ہے، واطعم الطعام، اور جو کھانا کھلاتا ہے، وادام الصیام، جو زیادہ روزے رکھتا ہے، وصلی للہ باللیل والناس نیام، اللہ کے لیے راتوں کو نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. یہ مال اور اولادیں اللہ سے قریب نہیں کرتی. تو فرمایا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں عاجز کرنے کے لیے، ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں عاجز کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں اعتراضات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ خود تو گمراہ ہیں ہی دوسروں کو بھی گمراہ کر سکیں. کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ نہ خود ایمان لاتے ہیں نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں. ایسے اعتراضات نکالتے ہیں دین کے اندر جو ہے ہی نہیں، قرآن حدیث کے اندر جو ہے نہیں، لیکن وہ بس دوسروں کو بھی دین سے دور کرنے کے لیے. کافر بھی کرتے ہیں، اور اب تو اللہ معاف کرے مسلمانوں میں مسلمان کہلانے والے بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر اعتراضات نکالتے ہیں، جن کو ہم آج کل دانشور اور متجدد اور بڑا جو ہے وہ انہیں ہم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں. بعض ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ معاف کرے. وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں معاجزین، عاجز کرنے کے لیے، اللہ کو ہرانے کے لیے، اللہ کے دین کو مغلوب کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. کر نہیں سکتے وہ لوگ، اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں. اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے. والعیاذ باللہ. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہہ دیجئے بے شک میرا رب پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے. دوبارہ تکرار کے ساتھ فرمایا کہ یہ مال کسی کے پاس ہونا، کسی کے پاس مال نہ ہونا، یہ کوئی اللہ کے راضی اور ناراضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کئی دفعہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اللہ نے اس پر عذاب کے لیے اتارا ہوتا ہے. اس کے پاس مال ہوتا ہے، وہ اللہ اس مال کے ذریعے اسے عذاب دیتے ہیں، اس مال کے ذریعے اللہ اسے ایسا غافل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آتا ہی نہیں ہے. اور بعض دفعہ جس پر اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، مشکلات کا شکار ہوتا ہے، وہ مشکلات اسے اللہ سے قریب کر دیتی ہیں. ایک بندہ مشکلات کی وجہ سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لانا شروع کر دیتا ہے، وہ صبر اور حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ صبر کرتا ہے، یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے. تو یہ فراخی اور یہ تنگ دستی یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کی تدبیر ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلف، تم جو بھی خرچ کرو کوئی بھی شے، بس وہ تمہیں اس کا جانشین عطا کرے گا. یخلف، خلف، اخلاف سے خلف کہتے ہیں جانشین کو. سلف جو پچھلے لوگ ہوں ہم کہتے ہیں سلف صالحین، اور سلف کے مقابلے میں خلف بعد والے لوگ، بعد میں آنے والے لوگ. تو خلف، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا خلف عطا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جگہ پر اتنا ہی عطا کرے گا. تو بتایا کہ یہ مال کسی کے پاس ہونا، کسی کے پاس مال نہ ہونا، یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. یہ ضروری نہیں جس کے پاس مال ہے اللہ جو ہے اس سے بڑا راضی ہیں، اور جس کے پاس مال نہیں اللہ اس سے ناراض ہیں. اور نہ ہی اس کے الٹ، کئی لوگ اس کے الٹ سمجھتے ہیں. کئی لوگ تو سمجھتے ہیں، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال ہے اللہ اس سے راضی ہیں، جس کے پاس مال نہیں اللہ ناراض ہیں. اور کئی لوگ صوفی ٹائپ کے لوگ یا کئی ایسے لوگ اس کے الٹ، عیسائیوں کے اندر رہبانیت ہے، وہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا نافرمان ہے. وہ اس کے الٹ، اور جو تنگ دست ہے وہ اللہ کے بڑا قریب ہے. صرف تنگ دست ہونا یہ چیز بھی اللہ سے قریب نہیں کرتی، اور صرف مالدار ہونا یہ چیز بھی اللہ سے قریب نہیں کرتی. اصل چیز کیا ہے؟ اسی آیت کے آخر فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلف، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا جانشین عطا کرے گا. اگر مال ہے خرچ کرو اس کو اللہ کے راستے میں، مال کا حق ادا کرو. جتنا مال اللہ کے راستے میں دو گے اللہ تمہیں اتنا ہی دیں گے، اللہ تمہیں اس کا خلف دیں گے، اللہ تمہیں اس کے عوض میں مال دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تو بہت بہتر رزق دینے والا ہے، اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں. تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا جانشین عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بات یاد رکھیے، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مال کم ہو جائے گا، ہم سمجھتے ہیں ہم بخل کریں گے کہ فائدہ دے گا. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے کہ کافر لوگ خیال نہ کریں جو وہ بخل کرتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے برا ہے. یہی مال جو بخل کیا ہوا ان کے لیے قیامت کے دن توق بنا دیا جائے گا. انسان خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اسے دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے دے گا، اور یہ بندہ اللہ کا محبوب ہوگا. اللہ کے نیک ترین لوگوں میں سے دو لوگ ہیں جو قابل رشک ہے، حدیث میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں میں رشک جائز ہے. ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ قرآن خود بھی عمل کرتا ہو، لوگوں کو بھی بتاتا ہو، اور دوسرا جسے اللہ نے مال دیا ہو. مال والا علی الاطلاق قابل مذمت نہیں ہے، جسے اللہ نے مال دیا ہو وہ یہاں بھی خرچ کرے یہاں بھی خرچ کرے، یہ بندہ قابل رشک ہے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس اللہ کی نعمتیں نہ ہوں، ایک بندہ کے پاس نعمتیں ہوں بھی تو وہ ان کو ضائع کر دے. نہیں، اصل چیز ہے انسان کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، صبر کرے، حوصلہ کرے، اور اگر نعمتیں ہیں انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے. جتنا خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں اتنا ہی اسے اور ملے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کم ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کبھی کمی نہیں کرتا. ایک آیت میں تو فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ روم کی آیت ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تم جو سود پہ ادا کرتے ہو، قرض، انسان قرض دیتا ہے سود کے لیے، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ بڑھ جائے وہ مال، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. انسان سمجھتا ہے سود سے میرا مال بڑھ جاتا ہے، میں سود پہ قرض دوں گا، لاکھ دوں گا، 1,10,000 20,000 واپس آئے گا، میرا مال بڑھ جائے گا. اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم زکوٰۃ دو، زکوٰۃ یا صدقات، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ ہیں جو کئی گنا کر لیتے ہیں اپنے مال کو. ان کا مال کئی گنا ہو جاتا ہے دنیا میں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح 2 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، صحیح حدیث ہے. ایک فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے، اس کا کام ہی ہے صبح سے شام تک، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو جتنا خرچ کرتا ہے اتنا ہی عطا کر دے. اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا رہتا ہے صبح سے شام تک، ایک ہی کام ہے، فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ روکنے والے کا مال تباہ کر دے. روکنے والے کا مال تباہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کا مال بڑھ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، عرش والے رب سے جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اس رب سے کمی سے نہ ڈرنا کہ تم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے. اللہ کے راستے میں دو گے اور تمہارے پاس مال کم ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عرش والے رب سے کمی سے نہ ڈرنا. انفق یا بلال وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، عرش والے رب سے کمی سے نہ ڈرنا. ایک حدیث میں ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، اللہ اس پہ خرچ کریں گے. تو یہ آیات جو ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے پاس اچھا اور برا ہونے کی دلیل یہ مال کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے. اصل چیز ہے مال ہو تو انسان خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اس کا حق ادا کرے، نہیں ہے تو انسان صبر کرے. اللہ کے پاس جو ہے سارے خزانے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى